میرا نام سید حسن موسوی ہے۔ 1998 میں ہم نے ایک آرگنائزیشن کھولا تھا جس کا نام ہے ایور گرین ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی تیسرو کرگل لداخ۔ تو ہمارے آرگنائزیشن نے ہمارے اس ایریا کے حالات کو دیکھا، اس ایریا کی سچویشن کو دیکھا، تو اس ٹائم یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور تھے۔ یہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں تھا اور گورنمنٹ اسکول میں اتنا فیسلٹیز نہیں تھے جو بچوں کو حالات کے حساب سے ایجوکیشن ملے۔ تو ہم نے ایک میٹنگ کیا تھا، اس میٹنگ میں ہمیں یہ پاس ہوا کہ ہم ایک پرائیویٹ اسکول کھولیں گے پورا سوسائٹی، جس میں ہمارا سوسائٹی اور ہمارا کمیونٹی کے بزرگ گاؤں کے ہر بلاک کے بزرگ سے ہم نے یہ میٹنگ کر کے انہوں کی مدد سے، انہوں کی سپانسر سے، انہوں کی یعنی تعاون سے ہم نے ایک اسکول کھولا تھا۔ اس ٹائم ہمارا اسکول ایور گرین پبلک اسکول کے نام سے تھا، جو زمیندار کی مکان میں رہے تھے، جہاں پہ 2 کمرے تھے۔ وہاں پہ صرف 5th تک ہم نے پڑھائی کیا۔ پھر ہم نے اس کو شفٹ کر کے ہم نے 2 کمرہ بنایا کرگی میں، 3 کمرے پہ مشتمل میں 3 کمرہ بنایا۔ وہاں پہ ہم نے 8th تک ہم نے اپ گریڈیشن کیا۔ تو اس 3 کمرے میں بھی تھوڑا دھیرے دھیرے ہمیں جب بچے کے رولس بڑھ گئے تو ہم نے پھر سے ایک میٹنگ بلایا ہمارے ایگزیکٹو باڈیز کا، ہمارے سوسائٹی کی ایگزیکٹوز باڈی کا۔ تو ہم نے وہاں پہ ابھی جو موجودہ اسکول سے وہاں پہ ایور گرین پبلک اسکول، وہاں پہ ہم نے زمین لے لیا، اور وہ زمین جو ہے ہماری کرگی کے گاؤں والوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے وہ ہمارے گاؤں والوں نے ڈونیٹ کیا ہے۔ ہم ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا لینڈ جو ہے ہمارے قوم کے لیے، ہمارے نیشن کے لیے انہوں نے دے دیا، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے پہلے فرسٹ فلور جو ہے ہم نے بنا کے تھا، گراؤنڈ فلور ہم نے بنا کے تھا، وہ بنا کے ہمیں تقریباً 5-6 سال ہمیں ایسے ہی رہنا پڑا۔ تو اس کے بعد ہمارے MP صاحب اور یا ہمارے اور کچھ نمائندوں نے ہمیں کچھ فنڈ دے دیے، تو ہم نے ڈبل اسٹوری بنایا جو ابھی یہاں پہ موجود ہے۔ پھر ہم نے اسکول میں ہمارے کچھ والنٹیئرس بھی آ گئے، تو ہمارے اسکول کا تھوڑا سسٹم جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ ابھی تک جو ہونا چاہیے تھا اس حد تک بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اتنا فیسلٹیز تو ہے نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے ایک ٹیم جو یہاں پہ آیا تھا، تو ہم نے اسکول میں ہماری جو پرابلم تھے وہ بتایا تھا۔ جو گلوبل ہمالین والے جو ہمارے یہاں پہ آئے تھے، تو انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اس ریموٹ ایریا میں ہم کمپیوٹر ایجوکیشن بھی ہم کریں گے۔ تو ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایوان کے تھرو ہمیں وہاں پہ کمپیوٹر سسٹم جو دے دیے ہیں، اور ہمارا بچوں کے لیے کافی موجودہ حالات میں جو کمپیوٹر بہت ضروری ہے، کمپیوٹر ایجوکیشن بھی ضروری ہے، انہیں کے حساب سے انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا، ہم اس کا بھی شکر گزار ہیں۔ مگر پھر بھی ہمارے اسکول میں بہت سے پرابلم ہے، اور 2002 میں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو اپ گریڈیشن کرے، ہائر تک لے جائے۔ اس لیے ہمیں پھر سے ہمارے کمیونٹی، ہمارا سوسائٹی اور ہمارا گاؤں کے لوگ جب اگر ہمیں تعاون دیں تو ہم اس کو ہائی لیول تک لینے کی ہمیں امید ہے، ہم سوچ رہے ہیں۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہمارا اسکول جو ہے ابھی تک تو ہمارے زون میں ٹاپر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بچوں کو ایجوکیشن کی طرف بالکل مائل کرنا ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہی سب کچھ ہے۔ تو ایجوکیشن کے لیے ہمیں بہت سے فیسلٹیز بھی وہاں پہ ہونا چاہیے، پرووائڈ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں وہاں پہ ایک لینڈ بھی ہے، ہم نے انہوں کو یعنی ہمیں وہاں پہ ایک لینڈ ہمارا جہاں پہ ہم نے خرید کے رکھا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے سوچا ہے کہ ایک یعنی الگ سا ہے بچوں کے لیے ایک ہاسٹل کھولیں، یا ہمارے اسٹاف روم کھولیں، تاکہ ہمارے اسٹاف جو ہے وہاں پہ رہیں، اور ہمارے اسٹاف کے تھرو ہمارے بچوں کو صبح شام جو ہے وہ ٹیوشن کے ذریعے ہمارے بچوں کو تعلیم ملے۔ اور ہمارے اسکول میں میرا ویژن تو یہ ہے کہ
یہ بالکل انگلش میڈیم اسکول بنے، کیونکہ یہاں پہ ماحول جو ہے وہ جب ہمیں ایک ہاسٹل سسٹم جب ہو جائے گا تو ہماری گاؤں کے حالات سے، گاؤں کے ماحول سے، جو گلی گچوں میں ماحول ہے ان سے الگ ہو جائے گا ہمارے بچے. کیونکہ ہمارے ٹیچر جتنا محنت کر کے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً 5-6 گھنٹہ یا 5-6 گھنٹہ تو ٹیچر کے ہی ساتھ بیٹھتے ہیں. تو گھر آ کے ہمارے گلی کوچوں کا ماحول جو ہے وہ تو ایجوکیشن سسٹم ہے نہیں ہے، کھیل کود کا ہے. اور ہمارے یہاں پہ اتنا یعنی ہمارے ایجوکیشن کے لیے اتنا اہمیت ہونا چاہیے، وہ پیرنٹس میں بھی اویئرنیس ابھی تک نہیں ہے. تو وہاں پہ جو 5 گھنٹے ہمارے ٹیچر محنت کرتے ہیں وہ گھر پہ آ کے 3 گھنٹے میں وہ پھر سے مائنس میں ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کو دوسرے دنیا کی، دوسرے ہمارے دیش کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے، کیونکہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے ایجوکیشن میں. ابھی تو بہت آگے گئے ہیں ہمارا دیش بھی، ہمارا نیشن بھی. تو ان بچوں کے برابر لانے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہاسٹل کھولیں تو وہاں پہ ہی بچوں کو رہے، تو ایجوکیشن ہی ماحول میں وہ لوگ پالا پوسے اور بڑا ہو جائے، تو ہمارے بچے دیش کے دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر ہو سکے اور ان کے ساتھ کمپٹیشن ہو سکے. میرے ویژن تو یہ ہے. تو ہمارا چھوٹا چھوٹا پرابلم تو بہت ہیں. وہاں پہ پانی کا فیسلٹیز ہونا چاہیے، باتھ رومس ہونا چاہیے، ٹوائلٹس ہونا چاہیے. وہ بھی ہمارے لیے بہت پرابلم ہے، کیونکہ ہمارا کمیونٹی جو ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو زیادہ تر لیبر سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی بھی یہاں پہ رویال تو ہے نہیں ہے، تو اتنا ہمیں فیس بھی نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ ان سے جو ہمارے دوسرے پرائیویٹ اسکولوں میں ہے. تو ہماری والدین کی اس کے حساب سے ہمیں فیس لینا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ ٹیچرس کی سیلری کے لیے بھی بہت پرابلم ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت مشکور ہے، میں اپنے سوسائٹی کے ممبرس سے اور کمیونٹی میں لوگوں سے، کہ وہ لوگ جو ہے وہ مہینے میں 200 روپیہ 300 روپیہ یا اپنے حساب سے 400-500 روپیہ پر منتھلی ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. اسی سے ہم اسکول چلاتے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے اسکول کو آگے لاؤں اور اپنے بچوں کو ایسے آگے لاؤں کہ ہمارے دیش کے بڑے بڑے اسکولوں سے کمپیئر ہو سکے، بڑے بڑے ایجوکیشن ان سے کمپیئر ہو سکے اور کمپٹیشن ہو سکے. اس لیے میرا ویژن تو یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ وہاں پہ ایک ہاسٹل کھولوں، تو وہاں پہ ہی ہمارے ٹیچرس، ہمارے بچے وہاں پہ رہیں، تو ایجوکیشن ہی ماحول میں وہ لوگ رہیں گے. تو ان کا مینٹلی سسٹم جو ہے وہ ایجوکیشن بن جائے گا اور دوسرے دیش سے ہمیں کمپیئر ہو جائے گا. میرا ویژن تو یہ ہے. اچھا، تھینک یو سر. اور ہمارے اسکول میں تو بہت میرے حساب سے یہ بہت ضروری ہے کہ زیادہ تر ہمیں جو ہمارے ایوان اور گلوبل ہمالیان کی طرف سے جو کمپیوٹر دے دیا، تو میں اپنے پرنسپل صاحبہ اور ہمارے ٹیچر سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جو پورے سسٹم جو ہے ہمارے بچوں کے مائنڈ میں ٹرانسفر ہو جائے. کمپیوٹر کا جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے بچوں کے مائنڈ میں سسٹم ٹرانسفر ہو جائے، تاکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. اور ہمارے وہاں پہ یعنی پریکٹیکلی میں یہ ویژن سمجھتا ہوں کہ 7 سے لے کر 8 تک یعنی پورے سائنس کا، اور فزکس ہو، کیمسٹری ہو، کچھ بھی ہو، بایولوجی ہو، ان کا پریکٹیکلی بھی ہمارے بچوں کو چھوٹے سے اگر ہمارے دماغ میں آ جائے تو ہمیں ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک سسٹم یہ ہے کہ 10th پاس کرنے کے بعد یا 9th پاس کرنے کے بعد یا 12 پاس کرنے کے بعد ہی ہمارے بچوں کو لیبارٹری میں یا لیبارٹری ایکوپمنٹ لیبارٹری میں لے کے یا ہمارے لیبارٹری ایکوپمنٹ لا کے ان بچوں کو پریکٹیکلی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 7 سے ہی ہمارے بچوں کو پریکٹیکلی، اگر تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ ہمارے بزرگوں کا بھی اور ہمارے ایجوکیشنل یعنی ماہر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بچے میں جو دماغ میں گھس جاتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ 7 سے ہی اگر
یہ پریکٹیکلی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ہمارے بچوں کو ہو جائے تو بہت ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. ہاں کمپیوٹر اور لائبریری بھی ہمارے کیونکہ یہ بھی یوز ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم سوشل ورکر ایز اے سوشل ورکر کام کرتے ہیں. تو اسکول تو ہمارے ایجوکیشن کی ہی اسکول لے کر ہم نے کھولا تھا. تو ہمارا ایمس بھی یہی ہے کہ ہمارے گاؤں کے بچے جو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہے ہمارے اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہے آؤٹ آف اسکول میں بھی ہے وہ بھی ہمارے لائبریری میں آ کر استفادہ کریں یعنی اور ہمارے کمپیوٹر میں آ کر استفادہ کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگا اس میں ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا. ونٹر میں زیادہ تر ہمارے بچوں کو یہاں پہ پرابلم یہ ہوتے ہیں کہ ٹیچرس کا بہت پرابلم ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ یہاں سے 2-3 کلومیٹر اتنی بڑی ٹھنڈ میں اتنے جتنا یہاں پہ 3-4 فٹ برف آتے ہیں اس تنگ راستے میں یہاں سے 3-4 کلومیٹر وہ پیدل اپنی تعلیم کے لیے وہاں پہ اسکول میں جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹیچر ہونا چاہیے ان کی ٹیوشن کے لیے ونٹر میں ٹیچر ہونا چاہیے وہ ٹیچر ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا ہے. اس لیے اویلیبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو اتنا فیس نہیں دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ بچے جو ہمارے 10th پاس یا 12th پاس ہوتے ہیں وہ لوگ ہمارے ونٹر میں ٹیوشن کا گزارا کرتے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ ہیٹنگ سسٹم کا بہت پرابلم ہوتا ہے بچوں کے لیے ہیٹنگ سسٹم کا بہت پرابلم ہوتا ہے. مین پرابلم جو ہے ٹیچرس کا ہوتا ہے کیونکہ اچھا سا ٹیچر اگر ہمیں اویلیبل ہوگا تو ونٹر میں بھی ہمارے بچے بہت اچھا خاصا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے جو اچھے خاصے ٹیچرس ہیں اور جو زیادہ تعلیم یافتہ جو ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو ٹاؤن میں جاتے ہیں سٹی میں جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. یہاں پہ تو رہتا نہیں ہے ہمارے اس گاؤں ہمارے اس بلاک میں تو رہتا نہیں ہے. جیسے پرکاچک ہے تیسرو ہے یا ہمارے سنگا ہے ہمارے وہاں پہ دوسرا نالا ہے امبا نالا ہے یا ہمارا سنکو ہے اور ہمارا یہ برسو نالا ہے. ان ایریوں میں نہیں بیٹھتے ہیں وہ تو فیس کے لیے اپنے پیسے کے لیے وہ تو سٹی میں ہی جاتے ہیں. سٹی میں تو اچھا خاصا فیس ملتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ پورے بچے شفٹ ہو کے سٹی تو نہیں جا سکتے جن کو گنجائش ہے 1-2 100 میں سے تقریباً 10% تو جائے گا 80% تو گاؤں میں ہی رہتے ہیں. تو ان کے لیے اتنا ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہوتا ہے ونٹر میں. یہی پرابلم ہے. ہیٹنگ کا تو بہت پرابلم ہوتا ہے سر. ہیٹنگ کا تو یہاں پہ -30 میں پہنچ جاتے ہیں -30 میں پہنچ جاتے ہیں اور ادھر سے برف میں چل کے گیلا ہونا پھر وہاں پہ جا کے کپڑے ٹروزر سب جم جانا شوز سب جم جانا اس سے بہت سے پرابلم ہوتے ہیں. اس کے لیے تو وہاں پہ ہیٹنگ کی بہت پرابلم ہوتی ہے. جب پرانا سسٹم اگر ہیٹنگ چلائے گا تو وہاں پہ دھواں سب کچھ چلاتے ہیں تو وہاں پہ پولوشن کے بھی پرابلم ہوتے ہیں. بچے کے آنکھ بھی ریڈ ہو کے آتے ہیں. تو یعنی ہمارے اس زمانے کے حساب سے اگر ہیٹنگ سسٹم ہوگا یا سولر ہیٹنگ سسٹم یا الیکٹرک ہیٹنگ سسٹم ہمارے بچوں کے لیے وہاں پہ پرووائڈ ہوگا تو بہت اچھا ہوگا. خصوصاً ہمارے اسکول میں کمیونٹی کا بہت اچھا خاصا ہمیں یعنی تعاون ہے کیونکہ ہمارا اسکول جو ہے ابھی تک اچھا خاصا چل رہا ہے جو ہمارے زون کی دوسرے اسکولوں سے بہتر ہے. ہم چاہتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دیش کی دوسرے اسکولوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو کمپیئر ہو جائے اور کمپٹیشن ہو جائے. اس لیے ہمیں بہت محنت کرنا ہے. اس لیے ہمیں بہت سے قربانی دینا ہے اور بہت سے یعنی فائنینشیل بھی ہمیں وہاں پہ ضرورت ہے.